اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے قوانین کے لیجسلیشن کے حوالے سے، اور اس میں جو اسلام کا کیا یعنی ضابطہ کار کیا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا لیجسلیشن کرنے کے لیے. کیونکہ جب ہم لٹریچر پڑھتے ہیں، اور خصوصی طور پر مسلح تنظیموں کا یا ایسی تنظیموں کا جن کا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن سے ہی پورا جو ہے وہ اختلاف ہے، تو وہ اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ دیتے ہیں کہ یہ مین میڈ لاز ہیں، یہ تو انسان نے جو ہے وہ لیجسلیشن جو ہے وہ کی ہے. اس زخم کو دور کرنے کے لیے کیا آرگیومنٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے، قرآن کریم میں جو قوانین ہمارے سامنے موجود ہیں وہ حدود کے بارے میں ہیں. ایسے جرائم جن کا آج کے زمانے کے اندر موجود ہیں لیکن ماضی قدیم میں وہ موجود نہیں تھے، اگر ہم انہیں ایڈریس نہیں کریں گے اور ان کے بارے میں اجتہاد کر کے قوانین نہیں لے کر آئیں گے تو وہ تمام کے تمام جرائم لوگ بہت آسانی کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دیکھیے، سائبر سیکورٹی یا سائبر میٹرز یہ آج کا معاملہ ہے، 1400 سال پہلے یہ نہیں تھے. آج آپ کو اس کے بارے میں قانون سازی کرنی پڑے گی، اور اس کے بارے میں ہمیں قرآن کریم سے، حدیث مبارکہ سے دلائل مل جائیں گے. ہم جو جورسپروڈنس ہے بیسیکلی یہ آپ کو وہ پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے جس پہ آپ قوانین کو تیار کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے مثال دوں گا جدید ترکیہ کی. ترکیہ نے الاحکام العدلیہ کے نام سے باقاعدہ طور پہ قوانین کو ڈاکومنٹ کر دیا اور انہیں کوڈیفائی کر دیا. اب بر صغیر پاک و ہند کو دیکھیے، فتاوی عالمگیری اسی طرح ہمیں ایک مثال نظر آتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو بہت پہلے ہی سے بہت سارے معاملات کے بارے میں قوانین ڈھلے ہوئے ملتے ہیں، یا قوانین کی صورت میں لوگوں کے معاملات کو ڈھال کر پیش کر دیا گیا ہے. یہ جو قوانین ہیں یہ لوگوں پر ظلم ہونے کو بھی روکتے ہیں اور لوگوں کو ظلم کرنے سے بھی روکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اجتہاد کے دائرہ کار کے اوپر رہتے ہوئے قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط وہی ہے کہ جو بھی آپ قانون سازی کریں گے وہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصادم نہیں ہوگی. اچھا، تو پھر جب قانون متصادم نہیں ہوگا اور ریاست کا جو ہے یہ تصور ہے، اور ہم نے ایک سیکیورٹی کی پیراڈم کی جو ہے وہ بات کی کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے اور اس کا تعین بھی وہ لوگ کریں گے جو ریاست کے چنندہ لوگ ہوں، منتخب جو ہے وہ نمائندے ہوں گے. اگر تو کوئی ایسی سچویشن جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ دوسرے ملک سے بھی جو ہے وہ خطرہ ہو اور دوسرے ملک میں بھی مسلمان ہو، تو اس کا کیا تصور جو ہے وہ؟ یہ پھر بڑا اہم معاملہ ہے. یہ دیکھیے، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کی بات ہمیں قرآن کریم میں نظر آتی ہے، اور اسے خارج از بعید نہیں قرار دیا گیا کہ مسلمان سے لڑنا پڑے. ہاں، جب وہ لڑائی ہوگی ان کی تو اس میں سے ایک درست ہوگا، دوسرا غلط ہوگا. obviously یہ چیز ایسی ہی ہونی ہے. تو پھر ہر مسلمان ملک کو اپنی اس ٹیریٹوری کی حفاظت تو لازمی کرنی ہے جس کی ذمہ داری ان لوگوں کو دی گئی ہے. ہم پاکستان کو لیتے ہیں، پاکستان کی سرحد ایران کے ساتھ بھی ملتی ہے، پاکستان کی سرحد دیگر ممالک کے ساتھ بھی ملتی ہے. اگر یہ بات ایسی نہیں ہے تو ہم نے سرحدوں کے اوپر بارڈر سیکورٹی کیوں لگائی ہوئی ہے، اور ہم نے سرحدوں کے اوپر ایک دوسرے کے ملک میں جانے کے لیے جگہ اور راہداریاں کیوں قائم کی ہوئی ہیں؟ اسی لیے قائم کی ہوئی ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ملک میں آنے والا کون ہے اور ہمارے ملک سے جانے والا کون ہے. اور جب ہم پاسپورٹ کے اوپر کسی کو ویزا دیتے ہیں تو ہم اس بات کو انشور کر رہے ہوتے ہیں جب تم ہمارے ملک میں ہوگا تمہیں ہمیں امان دیں گے. اسی طریقے سے ہمارا کوئی بھی آدمی کسی اور ملک میں جاتا ہے تو اس کے پاس ویزا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ امان دیا جا رہا ہے کہ آپ باحفاظت ہمارے ملک کے اندر رہ سکتے ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ جب خطرہ لاحق ہو کسی بھی ملک کو، اپنے ہمسایہ ملک کا یا ہمسایہ ملک کا یا کسی بھی اور ملک سے خطرہ لاحق ہو، تو اسے یقینی طور پہ اپنے بارڈر کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اس ٹیریٹوری کی حفاظت کرنی ہے جس کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد کی گئی ہے. اور اس میں اگر خطرہ مسلمان کو مسلمان کی طرف سے ہو تو پھر بھی اسے یقینی طور پہ اپنی حفاظت کو پیش رکھنا ہوگا. ہاں،
کوشش یہ کریں کہ اگر کہیں پر آپس میں اتفاق رائے کے ساتھ اور آپس میں بات چیت کے ساتھ کوئی معاملات سلجھ سکتے ہیں تو ان کو سلجھانے کی کوشش کریں، اور جب سلجھے نہ تو آپ اپنی ملک کی حفاظت کے لیے جو بھی بڑا اقدام کرنا چاہیں گے آپ کو اقدام کرنے کا حق ہوگا۔ اچھا، پھر قوانین کا استنباط کرنا اور پھر ان کو جو ہے ریگولر فارم میں لے کر آ کر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، اس میں جو پیچیدگی ہے، کیا ریاست جب فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ قانون ہے، اس میں رنگ، نسل، کسی چیز کا تفرقہ تو نہیں ہو سکتا؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ جب بھی قانون بنایا جائے گا وہ علی الاطلاق اس ریاست میں رہنے والے تمام باشندوں کے لیے برابری کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ ہاں، یہ بات ہو سکتی ہے کہ کسی کو اس کے مائنورٹی ہونے کے اعتبار سے کوئی پرورش زیادہ دے دی جائے، یہ بات تو ممکن ہے کہ ان کے پاس ایوینیو نہیں ہے، ان کے پاس وہ جگہیں اور مقامات نہیں ہیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو آگے لا سکیں، اس ملک کی معاشی ترقی کی دوڑ میں وہ آگے بڑھ سکیں، تو ان کے لیے آپ کو اسپیشل وے آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی آپ کو قانون سازی ہوگی، آپ کریں گے قانون سازی، وہ علی الاطلاق اس ریاست کے تمام لوگوں کے اوپر یکساں عائد ہوگی۔